اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈالیں سونے کی اور 40 گز سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ناداں، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا کوٹھے پر اونٹ روٹنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر و خدا کو ڈھونڈا جائے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے، اور صبح جب آپ اپنے تخت پہ شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پرشوکت شخص کا کچھ ایسا رعب و دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ اے شخص، یہ سرائے کب ہیں؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے۔ تو اے بادشاہ، اب خود ہی سوچ کہ سرائے اور کس کو کہتے ہیں؟ سرائے پی تو وہی ہوتا ہے جس میں ایک آئے دوسرا جائے، دوسرا آئے اور تیسرا جائے۔ یہ کہہ کر وہ پرشکوہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ تخت اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا، اور دنیاوی سلطنت کو خیر آباد کہہ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کیں، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ نے آپ کا یہی واقعہ لکھ کر پھر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے تھے کہ وہاں ایک آدمی کا گزر ہوا۔ ایک امیر آدمی تھا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب حصار میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اس خیال پر مطلع ہو گئے، اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی، اور پھر بآواز بلند فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ اس امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے؟ مگر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئی دریا سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئی لائی اور آپ کے آگے رکھ دی۔ اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھی تو آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت؟ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے، اور یہ بھی کہ اس سرائے فانی دنیا میں اپنے پاس چوپڑی ہو یا عظیم الشان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے، پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا، پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔